वेलकम बैक। और अब थोड़ा सा चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां जंग बंदियों के बावजूद जंग एक लिहाज से जारी ही है। हुआ क्या, और एक बात की समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई ही इजराइल और इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के काबू से बाहर निकल गए हैं, या ये सब नूरा कुश्ती है, टोपी ड्रामा है। क्योंकि हुआ क्या है कि कुछ दिन कबल अमेरिकन सदर ट्रंप फाइनेंशियल टाइम्स उनसे एक सवाल पूछते हैं, कि मैगज़ीन है, उससे पूछते हैं कि अगर आपका मुआहदा होता है, बाकायदा ईरान और अमेरिका के बीच एक अमन मुआहदा होता है, तो क्या नेतन्याहू इसको डिसरप्ट या डिरेल या बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? तो ट्रंप साहब अपने टिपिकल ट्रम्पियाना अंदाज में कहते हैं कि नो, आई कॉल द शॉट्स, नेतन्याहू डज नॉट कॉल द शॉट्स। उसके एकदम बाद मैदान जंग में शॉट्स फायर होने लग गए। पहले इतवार के रोज़ इजराइल ने बैरूत पर हमला किया। आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिकन सदर ने कहा था कि नहीं, कोई बैरूत पर हमले नहीं होंगे, और नेतन्याहू ने कहा था कि नहीं, जब तक हिजबुल्लाह के हमले जारी रहेंगे हमारे हमले भी जारी रहेंगे। इस हमले में तकरीबन कम से कम 2 लोग जहां बहक हुए और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हालांकि आपको पता है कि 4 जून से लेबनान में भी जंगबंदी जारी है। उसके कुछ घंटे बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई आई, और ये पहली बार है कि ईरान ने लेबनान पर हमले का जवाब दिया है सिंस द पाकिस्तान ब्रोकर्ड सीज फायर। तो कई मिसाइल नॉर्दर्न इजराइल के जानिब भेजे गए। कहा जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ज़्यादातर रास्ते में इंटरसेप्ट हो गए। कुछ मलबा उर्दन और वेस्ट बैंक पर भी गिरा है, जिसके बाद ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू को कि मैंने नेतन्याहू को बोला है कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हो गई इजराइल की जानिब से। तो इजराइल ने कल रात वस्ती और मगरबी ईरान पर भी हमले किए, जिसके बाद फिर ईरान ने उस जवाबी कार्रवाई में एक और हमला किया। अब एक खबर आ रही है कि ईरान पासदारान इनकलाब का एक बयान आया है, और ईरानी सदर का भी शायद ये बयान आया है कि हमने अपने हमले रोक दिए हैं, इस शर्त पर कि इजराइल भी लेबनान में अपने हमले रोक देगा। और ट्रंप अब कह रहे हैं कि अब आप यू बोथ हैड योर फन, अब आप दोनों ठंडे हो जाओ। और लेकिन सवाल ये है कि ये ठंड कब तक चलेगी, क्योंकि अगर हम माजी को देखें तो जंग बंदी की आड़ में भी ये सारी जंगें जारी रही हैं। एक सवाल ज़ाहिर है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्या इसका मतलब है कि एक बार फिर अमेरिका मैदान जंग में बाकायदा दाखिल होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट सपोर्ट तो दी जा रही है ना, रिफ्यूलिंग प्लेन्स की भी बातें। ईरानियों ने कहा है कि मतलब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया ना कि ये जो है इसराइल और ईरान का मामला है भैया, हम इसमें नहीं हैं, आज जो कुछ हुआ है। तो ईरान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर अमेरिकी फ़ज़ाइये के जो रिफ्यूलिंग तैयारे थे वो फ़ज़ा में क्यों चक्कर लगा रहे थे? जी। अच्छा, कई जो ओसेंट टाइप अकाउंट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। हुसियों ने भी 2-4 मिसाइल जो है, ओह हाँ, सॉरी, थैंक यू, ये भी बता दें आप। हुसी भी थोड़ा सा मैदान में दाखिल हुए हैं, उन्होंने भी इजराइल की जानिब मिसाइल्स मारे हैं। अच्छा, ईरान ने टोटल 30 मिसाइल दागे हैं जी, और इसराइल कह रहा है कि उसका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए। लेकिन आपको पता है, सबको पता है कि इसराइल में दुनिया का इस वक्त सबसे सख्त फ़ौजी सेंसर लागू है, लिहाजा नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आपने कहा मगरबी ईरान और वस्ती ईरान, तो पर्टिकुलरली तेहरान, तबरेज़, इस्फ़हान और करज के अलावा महा शहर में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसके 14 कारकुन ज़ख्मी हुए। जी। अच्छा, अब क्या इसका मतलब है कि अमेरिका भी इस जंग में दोबारा दाखिल हो जाएगा? कामरान यूसुफ मैं सरकर्दा सहाफ़ी हैं, फ़ॉरेन अफेयर्स पर उनकी बड़ी कड़ी नज़र है। उनका कहना है कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को कहा है कि नहीं, हम अभी भी अमन मुआहदे में हमारी इंटरेस्ट है, और आप तेहरान को भी ये बात बता दें। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है। अब थोड़ा सा वाशिंगटन से व्यू लेते हैं। अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर, ये बार बार आपको पता है कि बाइडन दौर में भी इस तरह की कोई 1.5-2 दर्जन खबरें आई थी, इस वक्त भी आ रही हैं, ज़्यादातर एक्सियोस से, बराक राबिद में से, कि बाकायदा एक लड़ाई हुई है
ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں. اور اگر ہم جو ابھی جو ٹائم لائن آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس سے لگ تو ایسے رہا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی آپ کی نظر میں امریکہ میں کیا وائب ہے, کہ کیا واقعی ہی ایک ڈسٹنس پیدا ہو رہا ہے, یا جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی, گڈ کاپ بیڈ کاپ. دیکھیں اس میں دونوں باتیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. ہم ظاہر ہے ہماری اپنی مجبوریاں اپنے حوالے سے بھی ٹرائی ٹو ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنس. امریکہ اور اسرائیل کے ڈفرینسز ہیں, یہ پرانی بات ہے, بہت ساری باتوں پہ ڈفرینسز ہیں ان کے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی یہاں جاسوسی بھی کرتے رہے ہیں. ان کے جاسوس مثلا جوناتھن پولارڈ جو ہیں 1985 میں جو پکڑے گئے تھے, وہ تقریباً ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 ملین پیجز انہوں نے شیئر کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اور ان کو سزا بھی ہوئی, عمر قید, پھر وہ پرول پر رہا بھی ہو گئے. پھر ان کو ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے دور کے شاید پہلے دن ان کو اسرائیل پہ جانے کی اجازت بھی دے دی. اب اسرائیل میں رہتے ہیں, ان کے نام پہ ایک بلڈنگ کا بھی نام ہے, شاید ایک یروشلم میں کسی گلی کا بھی نام ہے, ان کی پینٹنگ لگی ہوئی ہے سڑکوں پہ. کنیسٹ کے بھی ممبر ہیں. جی نہیں, ممبر نہیں بن سکے, وہ آخر امیدوار ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. جی امید سے ہیں. امید سے. جی, بات ساری یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ قریب ترین حریف ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن جو اتحادی ہوتے ہیں ان میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. مثلاً امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہوں, لیکن عرب دنیا سے بھی ہوں. اچھا, عرب دنیا سے جو تعلقات ہیں امریکہ کے, اس کو اسرائیل شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہتھیار مثلا سعودی عرب کو دیے گئے تو کسی نہ کسی دن ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں, تو ان پہ بھی نظر رکھتا ہے. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسرائیل بارہا بالکل اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بناتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے, اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود بھی عمل کرتا ہے, اور اس بھروسے سے کرتا ہے کہ اس کا اتنا انفلوئنس ہے واشنگٹن میں کہ وہ جو لوگ ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے والے, اس کے انٹرسٹ کی, اس کو سنبھال لیں گے, اور وہ سنبھال بھی لیتے ہیں. تو یہ نورا کشتی نہیں ہے, انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دونوں ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک ہلکی پھلکی تبدیلی آ رہی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں یہ جو NDAA ابھی جو ابتدائی اس میں جو مرحلے سے اپنا گزرا ہے, اور میں اپنے ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر ان کو بتا دیتا ہوں. اس اگریمنٹ میں ایک شک ہے کہ جو امریکی فوج ہے, میں بہت ہی ایک مطلب آسان الفاظ میں اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں, کہ ایک لحاظ سے امریکن فوج اور اسرائیلی فوج مکمل طور پر انٹیگریٹ ہو جائے گی, اور یہ ان کی جو ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ آپ سمجھے کہ تھوڑا سا انڈر دا ٹیبل چلی جائے گی. پہلے تو کانگریس کے سامنے جانا ہوتا ہے, ووٹ ہوتی ہے, کچھ حد تک ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور اس دفعہ میں دیکھ رہا تھا انور کہ ویسے تو ایک ہی ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں جو ایسی بلز کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں. آپ کے وہ ڈیموکریٹک ریپرزینٹیٹیو ہیں رو کھنہ صاحب, وہ اس بار 12 ڈیموکریٹس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو دو سوال ہیں یہاں پر کہ کیا کچھ حد تک امریکن پولیٹیکل سفیئر میں اسرائیل کے بارے میں رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور کیا اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں, کیا جو آرڈینری امریکن ہے جو ظاہر ہے کہ محب الوطن شہری ہے اور امریکہ فرسٹ میں یقین رکھتا ہے, کیا اس کی نظر سے اس طرح کی خبریں گزرتی بھی ہیں یا نہیں؟ بالکل گزرتی ہیں. آپ غور کریں کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے, یعنی یہ امینڈمنٹ تھی نیشنل ڈیفنس ایکٹ میں. نیشنل ڈیفنس ایکٹ میں تو بجٹ اور پالیسیز طے ہوتی ہیں, اس پہ پھر امینڈمنٹ کے ذریعے چیزیں انٹروڈیوس کی جاتی ہیں. تو اس امینڈمنٹ ایک پیش کیا تھا رو کھنہ نے کہ یہ جو انٹیگریشن ہے اس کو نہ کیا جائے, روک دیا جائے, اور وہ پھر جو آرم سروسز کمیٹی ہے اس نے ان کی تجویز پروپوزل جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی, اور اب وہ ایڈوانس ہو گیا. اب اس پہ جو ہے ایک پورے ہاؤس میں بحث ہوگی اور ووٹنگ ہوگی, ہاؤس ووٹ کرے گا, اس کے بعد سینٹ میں جائے گا, اس کے بعد ٹرمپ اس پہ سائن کریں گے تو وہ ایک لا بن جائے گا. ابھی اس میں کافی وقت ہے, مگر آپ یہ غور کریں کہ جو اس میں ووٹ دینے والے ہیں وہ زیادہ تر نسبتاً ینگ لوگ ہیں, یعنی جو اسرائیل کی انٹیگریشن کے خلاف ووٹ دینے والے ہیں. اور یہ ریفلیکشن ہے جو امریکن سوسائٹی میں چینجز ہوئی ہیں.
آپ نے دیکھا یونیورسٹیز میں کالجز میں Yes. بہت بڑے پیمانے پہ غزہ کے دوران مظاہرے ہوئے اور اس کو بڑی مشکل سے روکا گیا. اور آج بھی کہیں کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی جلوس نکلتا ہے, اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ینگ لوگوں کی. تو ینگ لوگوں میں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اسرائیل کافی انپاپولر ہو گیا غزہ کے بعد, اور اس کا ریفلیکشن آ رہا ہے. لیکن اب بھی کانگریس میں اور ایڈمنسٹریشن میں اس جنریشن کے لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹیز کالجز میں اس سے بہت پہلے سے گزرے, سیاست سے بہت پہلے کی, تو ان کی ہمدردیاں اسی طرح سے ہیں اسرائیل کے ساتھ. مگر اس سے انکار کرنا مشکل ہے کہ جیسے جیسے یہ جنریشن ڈسپیئر ہوتی جائے گی اور نئے لوگ آتے جائیں گے, ان کی سوچ ذرا مختلف ہوگی. اسی لیے تو ابھی جلدی سے ساری چیزیں انٹیگریٹ کر دو اس سے پہلے کہ نئی پود پاور میں آ جائے. انور اسٹے ود اس, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر تھوڑی سی جاسوسی پہ بات کرتے ہیں.